اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ یقیناً ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں چند جرائم کا تذکرہ ہے جس کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک سود کھانا، یہ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اور نمبر دو، اللہ کے نیک بندے صلحاء کے ساتھ جھگڑا کرنا، ان کو پریشان کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ اور تیسری چیز کا یہاں پر تذکرہ ہے جس سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول کے وضع کردہ قوانین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، ان کا مقابلہ کرنا، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ چنانچہ یہاں پر کچھ سزاؤں کا تذکرہ ہے جس کا تعلق ڈاکہ اور قتل اور ڈرانے دھمکانے کے ساتھ ہے۔ تو ان قوانین کو توڑنا تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ تو ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ زمین میں امن رہے، اور یہ زمین کے امن کو خراب کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے قوانین کو توڑتے ہیں اور جو اللہ چاہتے ہیں اس کے خلاف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چند سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ اَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا ان کو سولی دی جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، یا ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں کو خلاف جانب سے کاٹا جائے، او يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، یا زمین سے ان کو نکال دیا جائے۔ تو چار سزاؤں کا یہاں پر اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے۔ گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ ان چار سزاؤں کا در حقیقت چار مختلف جرموں کے ساتھ تعلق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ڈاکہ ڈالے تو چار اختیار ہیں، چاہے یہ سزا دے دو، چاہے یہ سزا دے دو، چاہے یہ سزا دے دو، ایسا نہیں ہے، بلکہ چار قسم کے جرم ہیں، ہر جرم کی سزا علیحدہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکوؤں نے قتل کیا لیکن مال لوٹنے کی نوبت نہیں آئی تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، اور یہ قتل کرنا قصاصاً قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ قتل کرنا سزا کے طور پر ہے، قتل کی سزا کے طور پر ہے۔ قصاص کے احکام پہلے گزر چکے ہیں۔ قصاصاً قتل کرنے اور ڈاکے کی سزا کے طور پر قتل کرنے میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر اگر قصاص میں قتل کرنے لگے ہیں تو وارثین اگر اپنا حق چھوڑ دیں تو قصاص سے ساقط ہو جاتا ہے، جان بخشی ہو جاتی ہے، اور قصاص چھوڑ کر دیت لینا چاہیں، دیت پر راضی ہو جائیں تو دیت دینا پڑتی ہے۔ اگر وارثین دیت بھی معاف کر دیں تو دیت بھی معاف ہو جاتی ہے، بخلاف قتل کی سزا کے کہ جب جرم ثابت ہو گیا اب اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، اس کی معافی کی کوئی سبیل نہیں ہے، اب اس کو قتل ہی کیا جائے گا چاہے وارثین معاف بھی کریں، اس لیے کہ زمین کے امن کو برقرار رکھنا یہ اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اس وجہ سے ہے کہ حکم اللہ نے دیا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا ہے، اللہ کے حق کو توڑا ہے، اور اللہ کا حق بندوں کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا،
جیسے بندوں کا حق اللہ کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ سے آدمی توبہ کر لے تو اللہ کا حق تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن جو بندے کا حق ضائع کیا ہوا ہے وہ ذمہ میں برقرار رہے گا، یا بندہ معاف کرے یا آدمی اس کے حق کو ادا کرے۔ تو یہاں پر بھی یہ جو کہا گیا ہے کہ ان ڈاکوؤں کو قتل کیا جائے گا، لیکن یہ قتل کرنا قصاص کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ قتل ڈاکے کی سزا کے طور پر ہوگا، یعنی اگر وارثین معاف بھی کرنا چاہیں تو معاف نہیں ہوگا۔ اور ڈاکوؤں کا دوسری نوعیت کا جرم یہ ہے کہ وہ قتل بھی کریں اور مال بھی لوٹ لیں، تو ان کی سزا یہ ہے کہ او یصلبو، ان کو سولی پر لٹکا کر نیزے مار کے قتل کیا جائے، ہلاک کیا جائے۔ تو اگر ڈاکوؤں نے قتل بھی کیا، مال بھی لیا، تو پھر ان کی سزا سولی پر لٹکا کے قتل کرنا ہے۔ اور تیسری نوعیت کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے مال تو لوٹا ہے لیکن کسی کو قتل نہیں کیا، مال لوٹا، مال لے لیا، لیکن قتل کرنے کی نوبت نہیں آئی، تو ان کی سزا یہ ہے کہ تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ دایاں ہاتھ کاٹا جائے اور بایاں پاؤں کاٹا جائے۔ اگر چوری ہو تو اس میں صرف دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لیکن اگر ڈاکے کے طور پر سینہ زوری کے ساتھ مال چھینا جائے تو اس میں ہاتھ بھی کاٹا جاتا ہے اور پاؤں بھی کاٹا جاتا ہے، خلاف جانب سے کاٹا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عنایات اور مہربانیوں کو اگر دیکھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر ایک ہی طرف کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے تو پاؤں بھی کاٹ دیا جائے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے جینا، ضرورتیں پوری کرنا خاصا مشکل ہے۔ لیکن اگر خلاف جانب سے کاٹا جائے تو دقت تو اس میں بھی ہے، جرم کیا ہے، جرم کی سزا تو ملنی ہی ہے، لیکن اتنی مشکل نہیں ہے کہ جتنی اگر ایک ہی طرف کا ہاتھ اور پاؤں کاٹا جائے۔ تو دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بائیں طرف کا پاؤں کاٹا جائے گا، تو دائیں ہاتھ کی کئی ضرورتیں انسان دائیں پاؤں سے پوری کر لیتا ہے، اور اسی طرح اگر بائیں طرف کا پاؤں کاٹا ہے تو دایاں ہاتھ اس میں جینے کے اندر مدد فراہم کرے گا۔ تو اللہ رب العزت جب سزا دیتے ہیں تو سزا میں بھی بندے کی مصلحتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، تو اس لیے اس مالک کا ہر حال میں شکر گزار رہنا ضروری ہے۔ تو بہرحال اگر انہوں نے مال لوٹا ہے اور قتل کرنے کی نوبت نہیں آئی تو ایسے میں دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اور اگر انہوں نے ڈرایا دھمکایا ہے لیکن مال لوٹنے کی نوبت بھی نہیں آئی اور کسی کو قتل کرنے کی نوبت بھی نہیں آئی، تو پھر ینفوا من الارض، کہ ان کو زمین سے نفی کر دیا جائے گا، زمین سے نکال دیا جائے گا۔ اب زمین سے نکالنے کا مفہوم کیا ہے، اس میں مفسرین کی آراء مختلف ہیں کیونکہ بات بالکل واضح نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین سے نفی کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے، ان کی آزادی ختم کر دی جائے، چنانچہ یہ قید میں رہیں اور باقی زندگی اپنی قید میں گزاریں، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث اور سبب نہ بنے۔ جبکہ دوسرے کچھ فقہا کا خیال یہ ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، تو لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ان کو جلا وطن کیا جائے گا تو یہ وہاں جا کر بھی یہی کام کریں گے جو یہاں پر کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کی پریشانی کا باعث اور سبب بھی بنیں گے۔ تو بہرحال چونکہ الفاظ کے اندر زمین سے نکالنا ہے، زمین سے نکالنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ دونوں مفہوم فقہا اور صحابہ کرام سے منقول ہیں۔ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ ان کے لیے دنیا کی رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا۔ آخرت کا عذاب، آخرت کی سزا وہ ابھی پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہمہ طرح کے جرائم سے محفوظ فرمائیں اور بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔